کہاں داخل ہوں گے؟ فرمایا وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی جس مقام پر پہنچے گا پھر اللہ اسے فرمائے گا وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ پہلے جو آیت مبارکہ پہلے جو یا ایھا النفس المطمئنہ کا فرمایا انسانی نفس کے اندر 3 درجے ہیں۔ یاد ہے انسانی نفس کے 3 درجے ہیں۔ نفس امارہ جو انسان کو برائی کی رغبت دیتا ہے، 3 قسم کے انسانی نفس ہے۔ فرمایا ایک نفس امارہ جو انسان کو یا برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف رغبت کرتا ہے۔ دوسرا نفس لوامہ جو گناہگار جو ہے، وہ گناہگار کو جو ہے گناہ کے بعد ملامت کر کے توبہ کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے۔ تیسرا فرمایا نفس مطمئنہ جو بندگان خدا کو ذکر خدا سے سکون پہنچاتا ہے۔ یہ جو بندہ اللہ کی راہ میں آ جاتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اپنا نفس سے ملامت کرتا ہے، توبہ کی طرف راغب کرتا ہے، فرمایا تیسرا نفس مطمئنہ وہ بندگان خدا کو ذکر خدا سے سکون پہنچاتا ہے۔ بندہ کافی سالوں میں جو ہے ان کی زندگی بہت سے لوگوں کی ہے ایسی گزر جاتی ہے گناہوں میں لت پت، لیکن جب وہ نیک کام کی طرف آتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پھر اپنے دلوں کو سکون یا وہ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر یہی ذکر کے بارے میں کہا تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا جو چین ہے، جو سکون ہے، وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے۔ یعنی اس میں اللہ کرتا رہتا ہے، اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے، اطمینان پہنچتا ہے، پھر بندہ اسی مقام پر لگا رہتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس کے بارے میں وسیع نگراں فرماتے ہیں کہ آیت النفس المطمئنہ کے اطلاق رجال جو ہے، اس سے مراد سید الشہداء امام علیہ مقام امام حسین پاک علیہ السلام کی شان میں یہ نازل ہوئی، اور آپ کا مقام، آپ کا درجہ بہت بڑا ہے، نواسے رسول بھی ہیں، اور جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں، اور جن کے والد جو ہے ولیوں کے سردار ہیں، اور جن کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ اس شخصیت کے صاحبزادے ہیں، امام علی مقام امام حسین پاک علیہ السلام۔ پھر اللہ نے آپ کو جس طرح بڑا مقام دیا، پھر اسی طرح اللہ نے آزمایا۔ یعنی جب کوفیوں نے آپ کو بلایا کہ بھئی ہم جو ہے اب یزید سے بڑے تنگ ہیں، جانے میں یہ ہے وہ ہے، بہت سارے خطوط لکھے، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے خطوط آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، پھر آپ کو کسی کے لیے گئے، وہاں پر لوگوں نے جناب وہ دھوکہ دے دیا۔ بہت سارے لوگوں نے فرمایا کہ بھئی نہ جائیں۔ اس سے پہلے روایت سنا کے پھر اس کو روایت میں پڑھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، ہمارے حضرت ابو نعیم یحییٰ حضری سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارا سفیر کا سفر کیا، جب وہ نینوا کے برابر پہنچے تو آپ نے پکارا ہے عبداللہ، حضرت امام حسین کی کنیت فرات کے کنارے صبر کرنا۔ میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا فرمایا ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ امام حسین جو ہے دریا فرات کے کنارے شہید ہوں گے، اور انہیں وہیں جو ہے وہاں سے مٹی جو ہے وہاں کی لا کر نبی علیہ السلام کو دی گئی، جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مبارکہ دی، جو چیزی لڑکی جب وہ فرمایا کہ جب یہ مٹی جو ہے لال سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ بلا کر میرے شہزادے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاطر بہت قربانیاں دی، جتنا بڑا مقام تھا اسی قدر کے ساتھ قربانی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے آگے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو بہت سارے سجن بیری دوست احباب نے مشورے دیے، اور ان میں خصوصاً نام آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، اور انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ بھئی آپ جو ہے کوفہ کی طرف نہ جائیں، کوفہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس میں بے وفا بھی ہیں، دھوکے باز ہیں، دھوکہ
جانے لگے بہت سے لوگوں کے روکنے کے باوجود بھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو نبی علیہ السلام نے اتنے سال آپ کی ولادت کے بعد پیشن گوئی کی تھی کہ میرے صاحبزادے کو، میرے نواسے کو وہاں پر شہید کر دیا جائے گا، تو اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنا جو ہے صبر سامان کو کچھ اس کو میسر ڈال لیا، اپنے ٹائم کو لیا، لیکن مقصد یہ جان کرنا نہیں تھا جو بعد میں معرکہ ہوا، لیکن بات وہی تھی نبی پاک علیہ السلام نے فرما دی تھی اور یہ وہ ہونا ہی تھا۔ اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک امتحان کا وقت تھا، امتحان کی گھڑی تھی، لیکن جس بچے کا بھی امتحان ہو اور ہر باپ کی ہر خاندان کو سنتی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ٹاپر ہے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بھی اس امتحان سے گزرنا تھا۔ آپ نے دنیا سے انوکھا ایک امتحان دیا، انوکھا ایک پیپر جو ہے وہ آپ سے لیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انوکھا پیپر جو ہے وہ فل کیا، اور یہاں تک کہ اتنے بڑے مقام کے، اتنے بڑے مرتبے کے مالک ہو کر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ اگر اس وقت وہاں پر مجلس میں بیٹھ جاتے تو نذرانوں کی کمی نہیں تھی، بہت کچھ تھا، بلکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ وہاں اس وقت جو خیال کر رہے تھے، جو حکومت کر رہے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کافی بار نذرانے پیش کرتے تھے، بھیجتے تھے، تو امام حسین پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، سوال کیا اس نے کہ بھئی میں سائل ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے کچھ مہیا کیا جائے، مجھے کچھ دیں، میری ہیلپ کریں، مدد کریں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ، تیرا رزق آنے والا ہے۔ اتنے میں سیدنا امام حسین پاک علیہ السلام نماز میں شروع ہو کر ذکر کرنے لگے، تو ایک تھوڑی دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے بندہ آیا، اس نے 5000 اشرفیاں جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو بیٹھا تھا، جو مانگنے آیا تھا، اس سے 5000 اشرفیاں دینے کے بعد 5000 نہیں ہے 5000 اگر اڑا دی، سخاوت بھی آپ کی بات کمال تھی، ایک اشرفی بھی، ایک روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، ہاں جی، فوراً اس بندے کو دے کر فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ بھائی اتنا تھوڑا جو نذرانہ آ رہا ہے کہ تیرے لیے جو تجھے میں دینا ہے تو میں تجھے اتنی دیر انتظار نہ کرواتا۔ 5000 اشرفیاں دینے کے بعد بھی اسے یہ نہیں محسوس کرایا کہ وہ غریب ہے، اس کا مذاق نہیں اڑایا۔ اس وقت کتنی بڑی دولت ہے کہ 5000 ساری اشرفیاں، 5 پھیریاں اس غریب کو دے دی، فرمایا جا اپنے بچوں کو گزر بسر کر، جیسا میرا نظام چلتا ہے چلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا صبر بھی بات کمال ہے، آپ کی شخصیت کو جس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی ایک جھلک نظر آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ایک سیرت نظر آتی ہے۔ آپ کی سیرت میں نواسے رسول ہیں اور ہر طرح سے اپنے آپ کو جو ہے دین اسلام کے لیے وقف کیا، اپنے بچے بھی جو ہے کربلا پیش کر دیے۔ اتنا بڑا سخی اور جنہوں نے آپ کو شہید کیا، وہ ان کا نام آج گندے لفظوں کے ساتھ لیا جاتا ہے، لیکن آپ کا نام جو ہے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حق پر تھے، اور حق ہونے کی دلیل بھی یہی ہے کہ حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہے اور یزید اس مار کے بس کر بھی جو ہے وہ مردہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑے مقام کی، میں بات پوری نہیں تھی، بڑے مقام والے تھے، بڑے صبر والے تھے، اور جو آپ کا صبر تھا وہ بھی بڑا کمال تھا۔ اور صبر کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کا اجر کیا ہے، ان کا اجر جو ہے میں کریم خاص صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبر کرتا ہے نا اس کا اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے یا اپنے مومن بندے سے اس کی کوئی بھی دنیا کی محبوب چیز ہے وہ لیتا ہے، اور وہ پھر بندہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا جو صلہ ہے، جو اس کا فائدہ ہے، جو صلہ ہے وہ جنت ہے، یعنی اور کوئی چیز نہیں ماں سوائے جنت کے۔
ہاں جی پھر اس کا سرا کیا ملا تو فرماتے ہیں اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، جس کا ایک بیٹا بیٹی یا محبوب چیز اللہ اسے لے لے اور اس کا سرا جو ہے وہ جنت اسے عطا کر دی جائے۔ جس کے کربلا کے اندر علی اصغر 18 سال کا نوجوان لڑکا، نوجوان صاحبزادہ گیا ہو تو وہ کتنے جنت کے اعلیٰ مقام ہوں گے، بلکہ وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر علی اصغر 6 ماہ کا بچہ اپنا کربلا کے اندر پیش کر دیا، پھر بھی صابر رہے، بھتیجے بھانجے حتیٰ کہ اپنا سارا کنبہ جوان جو ہے بیک وقت اپنے بھائی اللہ کے راہ میں جو ہے وہ راضی رہ کر سب کچھ قربان کرتے رہے۔ اتنے میں پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ان کے پاس کچھ تھا، جنتی نوجوانوں کے سردار تھے تو یہ تھا تو وہ تھا، وہ بچ جاتے۔ امتحان میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جتنا بڑا بندے کا قد ہوتا ہے، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے، اللہ اس سے امتحان بھی اسی طرح لیتا ہے۔ اللہ کے نبیوں میں اللہ کے نبی جتنے بھی گزرے ہیں کسی کے اوپر اللہ نے امتحان نہیں لیا، جتنا بڑا قد تھا مقام تھا اللہ اسی طرح امتحان بھی لیا۔ کوئی درختوں میں چھپے انہوں نے آج جواب بھی لیا، ہاں جی زکریا علیہ السلام اور دیگر کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے انبیاء کرام، آپ حضرت ابراہیم خلیل آپ کو دیکھ لیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو آپ کی قد تھا اس کے مطابق آپ سے جو ہے وہ امتحان لیا گیا، پھر انہوں نے صبر کیا۔ انہیں صبر کا پتہ کیا ہے؟ ہمارے جو صبر والے ہیں ہم نے یا خوشخبری سنا دو، ان کی خوشخبری کیا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ پھر یہ وہ صاحبزادے ہیں جن کا کربلا کے اندر شہید کیا گیا، جن کی ماں نے پہلے کی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مقام کی مالک ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو جمع فرمائے گا اللہ تعالیٰ تو ایک منادی پکار کرنے والا وہ ندا دے گا کہ اے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر دو، کیونکہ اس وقت سیدنا نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو اس کا ان کا گزر ہونا ہے، انہوں نے جنت میں داخل ہونا ہے، سب لوگ جو ہے اپنی آنکھیں نیچے کر لیں گے، اتنا بڑا پروٹوکول ہوگا۔ اور یہ اتنی بڑی شخصیت کی جو ہے مالک ہیں، اور ان کے صاحبزادے امام علی مقام اپنے اتنے بڑے مقام کے مالک، اتنی بڑی شخصیت کے صاحبزادے ہیں۔ باپ کا بھی اقتدار ہے، ماں کا بھی اقتدار ہے، نانا کا انبیاء کے سردار ہے، اس لیے ان سے امتحان بھی اسی طرح لیا گیا۔ پھر آپ نے جو صبر کیا، ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ، فرمایا اور ہم ضرور آزمائش کریں گے ان کی، یہاں تک کہ تم میں سے ثابت علمی کے ساتھ جو جہاد کرنے والے ہیں، جو جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر کر دیں گے۔ ہم سے ہم ضرور آزمائش کریں گے جو جہاد کرنے والے ہیں، جو ان کے بعد صبر کرنے والے ہیں، ہم انہیں بھی یہ ظاہر کر دیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے خلاف جہاد کیا، پھر صبر کا مظاہرہ بھی کیا، اور صبر آپ اللہ معاف کرے کہ آپ کی مجبوری نہیں تھی، یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا تھا۔ اور جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں ان کا نام ہمیشہ رہتی دنیا تک قائم و دائم ہے۔ پوری اس سے تاریخ اسلام کی اس سے پہلے بھی ہے، نبیوں نے کتنی محنتیں کی، جدوجہد کی، اس کے باوجود بہت سارے لوگوں نے مانا نہیں مانا، لیکن وہ اللہ کی راہ میں ڈٹے رہے، اور اللہ نے جو حکم تھا اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ آج ان کا نام جو ہے وہ زندہ ہے۔ اہل ایمان کی فرمایا کہ یہ ساری زندگی جہاد سے جو ہے وہ عبارت ہوتی ہے، وہ ظاہری دشمن سے بھی جہاد کرتا ہے، اس کے خلاف بھی، اور خواہشات نفس کے خلاف بھی یا وہ جہاد مصروف رہتا ہے۔ وہ ظاہری دشمن کے بعد سے بچنا بھی ہے، اور بعد کے دشمن کے قید و مکر سے اپنا دامن بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارے یہی بندہ مومن ساری زندگی صبر و شکر کا پیکر بن کر زندگی گزارتا ہے۔ ہمارا جو صبر و شکر والا بندہ ہوتا ہے، پھر اگر اسے انعام ملے اللہ کی طرف سے تو پھر بھی صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اگر آزمائش ملے تو پھر بھی صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اگر خوشحالی ملے
ہے بہتر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کربلا کا مقصد یہی تھا، امام علی مقام نے جو اپنا سب کچھ ظاہری طور پر لٹایا، یہ ہمیں درس دیا کہ اے میرے نانے کی امت، تم نے یزیدوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے، نہ کہ یزیدوں کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دینے ہیں۔ یزیدوں کے خلاف آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور جو بھی ہو جائے دین کا پلہ چھوڑنا نہیں ہے، دین کا پلہ چھوڑنا نہیں ہے۔ نیک مشکل آئی تو دین چھوڑ دیا، مشکل آئی تو نماز چھوڑ دی، مشکل آئی تو قرآن چھوڑ دیا، مشکل آئی تو سب چھوڑ دیا۔ نہیں، مشکل ہو، خوشحالی ہو، تندرستی ہو یا خوشیاں ہی خوشیاں ہو، اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا، اس وقت بھی نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑنی۔ یہ نہ ہو کہ نانے کی عمر کسی بچے کی شادی کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو نماز کا ٹائم ہو گیا، کوئی خیال نہیں ہے، لوگ گناہ میں مبتلا ہیں۔ آج ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، اتنا دور سے دور چلے گئے اور اتنا دور ہو گئے دن سے کہ ہمیں شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر بہت سارے لوگوں کو نماز اور قرآن کا یاد نہیں رہتا۔ ہاں کبھی مر جائے اس وقت قرآن بھاری رہتا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، وہ اشارہ ثواب کرے گی۔ قرآن صرف اشارہ ثواب کے لیے آیا تھا، قرآن کا پہلا ایسے ہی امام علی مقام نے دیا تھا، اس لیے نہیں دیا تھا۔ قرآن کا پہلا امام علی مقام نے اس لیے دیا تھا، کربلا کی تپتی رات پر پوری پوری رات قرآن امام علی مقام نے اس لیے پڑھا تھا کہ میرے نانے کی عمر کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ نہ ہو کہ آج کے یہ لوگ یزیدی لشکر کے لوگ ایسا قرآن کا نقشہ بنائیں کہ یہ بات میں میرے نانے کی عمر کو پڑھنے کا موقع نہ ملے، بلکہ اس سے آگاہ کرنے کے لیے ان کے خلاف جہاد کیا، جہاد کا اعلان کیا، اور پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں صبر کا ایک پہاڑ بنے، صبر کا ایک پہاڑ بنے۔ ہمارے جو صبر کرنے والا ہے نا وہ قناعت کا فائدہ ہوتا ہے، صبر کرنے والا محبت و شفقت کا فائدہ ہوتا ہے، محبت کرنے والا حلم و بردباری کا فائدہ ہوتا ہے، صبر کرنے والا تواضع و انکساری کا فائدہ ہوتا ہے، صبر کرنے والا اطاعت و فرما برداری کا فائدہ ہوتا ہے، ہمارا صبر کرنے والا عزم و ہمت والا ہوتا ہے۔ اشارہ ہماری آیا ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا اور یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک بلند ہمت کاموں میں سے یہ کام ہے۔ یعنی یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے بھی دکھایا۔ بہت سارے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو شہید کر دیا گیا، آخری مقام پر بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جب آپ سے بات چیت چل رہی تھی اس وقت بھی آپ نے کہا کہ مجھے نماز کا ٹائم دیا جائے۔ اس وقت بھی نماز کا ٹائم ہوا تو آپ نے نماز دی، اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کے نماز پڑھنے لگے۔ اس وقت یزیدوں نے جو ہے آپ کو وار کیا، آپ سجدے میں تھے، اس وقت آپ کا ساتھ جو ہے وہ جدا کر دیا گیا، جماعت چلے گئی۔ آخری وقت تک بھی حسینی وہ ہے، حسینی مشن پر عمل کرنے والا وہ ہے جو آخری وقت تک نماز نہ چھوڑے۔ یہ نہ ہو کہ خوشی آئے تو نماز بھول جائے، قرآن بھول جائے، نہیں، حسینی مشن یہ ہے، خوشی ہو یا غمی ہو، باپ فوت ہو جائے یا بچہ فوت ہو جائے، 18 سال کا ہو یا 6 ماہ کا ہو، حسینی لشکر والا وہ ہے، حسینی مشن والا وہ ہے جو جتنی بڑی مصیبت میں ہو، جب نماز کی اذان دی جائے، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو وہ نماز کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یہی تو کام کیا تھا، یہی تو کام تھا۔ فرمایا کہ یزید نے کہا کہ میری بیعت لے لو، میری بیعت کرو، تو آپ نے کہا مجھ جیسا تیرے سے بیعت نہیں دے سکتا۔ آج ہم سمجھتے نہیں ہیں کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، وہ یزید لشکر کا ہے، عملی طور پر اس کا کردار یزیدی ہے کہ حسینی ہے، ہاتھ دے دیا، فلاں ہمارا لیڈر ہے، فلاں سیاستدان بھی، فلاں حضرت صاحب بھی، فلاں حضرت صاحب بھی، نہیں، حسینی لشکر کو ڈھونڈے۔ اس لیے چند الفاظ کو مکمل کر رہا ہوں۔ امام علی مقام کا جو ہم پر احسان ہے، جو ہم پر بڑا احسان ہے ہم پر، فرمایا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، گورو ملک نے گایا ترانہ حسین کا، اب تک شفیع کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بڑھ رہا ہے خزانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے نبی کے اہل بیت، میں نے تم سے ہر قسم کے نجس کو دور کر دیا۔ یہ اسی جو ہے گھرانے کے امام علی مقام ہے، فرمایا جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے،
شرق و غرب میں چرچا اس کے پیار کا، ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا۔ فرمایا سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر بے فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر بے فدا، پایا عشق میں نے یگانہ حسین کا۔ آج کی گفتگو کا نچوڑ دینے لگا ہوں۔ فرمایا آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بڑھ رہا ہے روزانہ حسین کا، یہ فیض بڑھ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ امام علی مقام آ کر اتنی بڑی قربانی نہ دیتے نا، آج ہمیں اس طرح نماز پڑھنے کا موقع نہ ملتا، آج ہمیں اس طرح قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع میسر نہ ہوتا۔ انہوں نے بڑی قربانی دی ہے اور ہمیں بھی یہی درس دیا ہے کہ نماز، قرآن، نبی کے اصحاب کے ساتھ، نبی کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور اس کا جس انہوں نے زندگی گزار کے اپنا خطاب جو ہے اللہ رب العزت سے حاصل کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم نے بھی اس ہمیں کربلا کے داستان سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی جو ہے نیک اور صالح اعمال کرتے گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔